نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ وہ 5 حق کون کون سے ہیں؟ کہ سلام کا جواب دیں، مریض کی عیادت کریں، جنازے میں شریک ہوں اور اس کی دعوت کو قبول کریں، اور چھینک کا جواب دیں، یرحمک اللہ کہہ کر دیں۔ تو محترم سامعات، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سلام سن تو لیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جواب بھی دے دیتے ہیں لیکن مکمل جواب نہیں دیتے۔ جیسے میں نے پچھلی بار ایک بات کہی تھی کہ روز محشر ہم میں سے ہر ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ ہم ویسے ہی اتنے گناہ گار ہیں کہ بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے کام تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہی ہم اپنے اعمال میں اضافہ فرما لیں۔ جیسے اگر ہم ایک مختصر جواب دیتے ہیں سلام کا تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، ان کی اتنی رحمت ہے ہم پر کہ انہوں نے تو ہم پہ رحمت کے اپنے خزانے کھولے ہیں۔ انہوں نے تو ہم پہ بے تحاشا اپنی رحمت برسائی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے لوٹ لو، مجھ سے اپنی رحمت لو، چھینو مجھ سے، لیکن ہم ہی ایسے جو ہے نا وہ انسان ہیں کہ ہم نہیں لیتے۔ تو ہمیں تو کہا ہے انہوں نے اگر ہم 30 نیکیاں لینا چاہیں تو ہم سلام کا پورا جواب دے سکتے ہیں نا۔ اگر ہم سلام کا مکمل جواب دینا چاہیں، اگر ہم سلام کا مکمل جواب دیں گے، جیسے ہم اگر مکمل جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم پوری 30 نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم روز محشر ایک نیکی کو ترسیں گے۔ اگر ہم مکمل جواب دیں گے تو ویسے ہی ہمیں 30 نیکیاں مل گئی، منہ میں تو ہمارے درد ہوا نہیں، نہ ہی ہمارا جو ہے نہ انرجی اتنی جو ہے وہ یوز ہوئی ہے۔ تو پھر کس بات کی جو ہے وہ کمی ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں؟ مطلب انسان اتنا ناشکرا ہے نا کہ اس کو بیٹھے بٹھائے اتنی چیزیں ملتی ہیں لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے کیا آپس میں انسانوں کی حق پورے نہیں کرتے، تو ہم دوسروں کے کیا حق پورے کریں گے؟ حالانکہ دیکھیے، حقوق اللہ کے بعد دوسرا حق ہی حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہے، ہم تو وہی ادا نہیں کرتے، اور بندوں کے حق ہی ہم ادا نہیں کر رہے صحیح سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے ان کو ہی فراموش کر دیا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جو ہے وہ حفاظت ہی نہیں کر رہے۔ ہم دیکھیے، پہلا حق تو یہی ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب دیں، اور ہم وہی نہیں صحیح سے دے پا رہے، ہم وہی نہیں دیتے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہے، ہم اگر کسی سے ناراض ہیں تو وہ بھلے سلام کر کے چلا جائے، ہم ان کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اتنا ہمارے اندر اکڑ اور تکبر اور انا ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے، حالانکہ یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب دیں، وہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو جواب دیں، لیکن ہم وہ بھی نہیں دیتے۔ اور حدیث مبارک کے مفہوم کے مطابق دوسرا مسلمان کا حق یہ ہے کہ آپ مریض کی عیادت کریں۔ ہم نے تو بندوں کے حق کو اتنا فراموش کر دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی حالت یا بیماری میں جو ہے نا وہ اس کا پتہ کیا لیں گے۔ یہاں پر تو اپنا
مجال ہے کہ ہمارے پڑوسی بیمار پڑے ہوں اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہم تو اپنے سیر سپاٹوں میں مصروف ہیں، ہم تو اپنی جو ہے وہ خوشیوں میں، ہم تو اپنی ہی زندگی میں مگن ہیں، ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کن حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں یا کن جو ہے وہ مطلب مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور سیریسلی ایسا ہی ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ اگر ابھی ہمیں آ کے کوئی بتا بھی دے نا کہ آپ کے رشتہ داروں میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ بس اتنا ہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس سے زیادہ تو میرے خیال میں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے انسان کی، تلخ حقیقت، تلخ، اتنی تلخ حقیقت ہے کہ جس کو شاید سننا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا انسان، لیکن کیا کرے، حالانکہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی مریض کی عیادت کی جائے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہے، ہم ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائیں، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ مطلب اس کا اتنی جزا ہے، مطلب اتنا اس کو ملتی ہے، اس کو اتنا ثواب ہے کہ کے لیے جاتا ہے نا تو وہ ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اتنا بابرکت ہے کہ ہم اپنے کسی مریض بہن بھائی کی عیادت کے لیے جائیں یا اس کی مزاج پرسی کر لیں، ان کے پاس جائیں، ان سے دعائیں لیں، ان کو دعائیں دیں، ان کی دلجوئی کر لیں، ان کا درد کم ہو جائے گا، ان کا دکھ بڑھ جائے گا، ان کا دل جو ہے وہ تھوڑا آس پاس بڑھ جائے گا کہ ہاں میرا کوئی بہن بھائی ملنے کے لیے آیا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، مطلب میں اتنے دکھ میں نہیں ہوں، وہ آپ کی باتیں سنے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ ٹھیک ہے، مطلب میں اتنا پریشان نہیں ہوں، یہ بھی ہے۔ لیکن ہم اپنے حقوق کو اس طریقے سے فراموش کر رہے ہیں آج کل کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخشے کہ بس ہم حقوق اللہ تو کیا، حقوق العباد تو کیا، حقوق اللہ ہی صحیح سے ادا نہیں کرتے، ہم نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتے، ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم حج ادا نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ نے جو جو کہا گیا ہے، جو جو اسلام کے بیسکس ہیں انہیں ہی ادا نہیں کرتے، تو ہم نے بڑی چیزیں کیا کرنی ہیں، ہم تو انہیں ہی فراموش کر بیٹھے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا تھا، ہم تو انہیں ہی بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اور کیا کرنا ہے۔ تیسرا حق جو مسلمان کا ایک مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنازے میں شریک ہوں، جنازے میں شراکت کریں اپنے مسلمان بھائی کی۔ لیکن یہاں پر تو پتہ ہی 3 دن بعد چلتا ہے کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تلخ حقیقت ہے، یہ بھی بہت تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں پتہ بہت دیر سے چلتا ہے، ہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہمیں تو بہت دیر سے پتہ چلا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ کو کسی دعوت کے لیے رجوع کرے، کوئی دعوت دے،
رجوع نہیں کرے، دعوت کے لیے مدعو کرے، تو آپ کو اس دعوت کے لیے جانا ہے، آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چھوٹا ہے یا وہ کم ذات کا ہے تو آپ نے اس کی دعوت قبول نہیں کرنی ہے۔ وہ مسلمان ہے، اگر وہ کم ذات کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان تو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو آپ جیسا ہی بنایا ہے، یہ بات معنی رکھتی ہے۔ اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی ہے، آپ کو اس کا دل رکھنا ہے، اس کی دعوت قبول کرنی ہے۔ اور پانچواں اور آخری حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ آپ کو اس کی کسی دوسرے مسلمان کی اگر کوئی مسلمان چھینکتا ہے تو اس کی چھینک کا جواب دینا ہے۔ کس طریقے سے جواب دینا ہے؟ چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، اگر کوئی مرد چھینکتا ہے اور اگر کوئی مرد جواب دے رہا ہے تو یرحمک اللہ کہہ کر دے گا، اور اگر کوئی عورت چھینکتی ہے تو یرحمک اللہ کہہ کر دے گا۔ اور یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔